Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک اہم چیز جو ہے وہ اس زمانے کے بادشاہ کو دیکھنا ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ کی سوچ کیا تھی، بادشاہ کس قسم کا بادشاہ تھا۔ اگر اموی بادشاہ ہے تو اس کا ایک الگ مزاج ہے، عباسی بادشاہ ہے تو اس کا ایک الگ مزاج ہے۔ عباسی بادشاہوں میں ایک طرف مامون عباسی جیسا شخص نظر آئے گا جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، ایک طرف ہمیں متوکل عباسی جیسا شخص نظر آئے گا۔ مامون عباسی ظاہراً بظاہر اس کا رویہ کچھ اور ہوگا، متوکل عباسی اس کا رویہ بظاہر کچھ اور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بنو عباس کا یزید متوکل تھا، متوکل بنو عباس کا یزید تھا، بالکل اس قسم کا آدمی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مامون کا ذکر آئے گا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، امام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بادشاہ کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم امام کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے امام کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ پیش کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ ولادت سب کو پتہ ہے، 11 ذوالقعدہ کل کا دن گزرا۔ سال کون سا تھا؟ 148، 148 ہجری، 148 ہجری 148۔ اچھا، یہ وہی سال ہے جس میں چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے، چھٹے امام کی شہادت کا یہی سال 148، ٹھیک ہے۔ اور ان کی شہادت کا مہینہ شوال کا مہینہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی گزرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 148 11 ذوالقعدہ 148 کو ولادت ہوئی، شہادت کب ہوئی؟ 203 تو عمر کتنی بنی؟ 55 سال۔ تو امام ہاشم کی جو عمر مبارک تھی وہ 55 سال تھی۔ اس 55 سال کو جب تقسیم کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ 183 میں 7ویں امام کی شہادت ہوئی، 183 میں، تو یہ 35 سال کا عرصہ 7ویں امام کی امامت میں گزرا، 8ویں امام کا۔ ابھی آپ امام نہیں ہیں، 35 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر تک والد کے زیر سایہ۔ اس کے بعد 183 سے 203 تک وہ امام کی امامت کا دور ہے، تو 20 سال آپ کی امامت کا دور رہا۔ یہ جائزہ ہو گیا۔ اب ایک اور پوائنٹ، یہ جو 20 سال ہیں امامت کے، اس میں بادشاہ کون تھا؟ اس میں بادشاہ کون تھا؟ 183 سے 193 تک ہارون رشید جس نے 7ویں امام کو شہید کیا، 193 سے 198 تک 5 سال۔ اس میں امین مامون کا جو بھائی تھا اس کی حکومت تھی، وہ خلیفہ تھا۔ البتہ کشمکش جاری تھی، مامون اور امین کے درمیان لڑائی چل رہی تھی۔ 198 میں مامون نے امین کو شکست دے دی، مار دیا۔ 198 میں مامون پکا خلیفہ بن گیا، تمام اسلامی حکومت کا خلیفہ بن گیا مامون۔ مامون نے 203 ہجری میں 8ویں امام کو شہید کر دیا۔ بس یہ ایک جائزہ ہو گیا امام کی زندگی کا۔ جو امامت والا حصہ ہے اس میں 10 سال ہارون رشید کے دور میں گزرے، 5 سال امین کے دور میں، اور باقی آخری 5 سال مامون کے دور میں۔ اچھا، اب امام کی زندگی میں مامون کے دور میں کیا گزرا اور امین کے دور میں کیا گزرا، کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، زیادہ تفصیلات نہیں ہیں ہمارے پاس، کتابوں میں کم۔ لیکن مامون کے زمانے میں، چونکہ مامون نے امام کو مدینہ سے بلایا تھا اپنے پاس اور جانشین بنا دیا تھا، تو یہ جو جانشین بنانے کا عمل تھا وہ ایک دم سے مشہور ہو گیا، خلیفہ نے اپنا جانشین بنا دیا امام کو، لہٰذا یہ دور مشہور ہے، اس کے بارے میں کافی کچھ کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی سے ہمیں سمجھنا ہے کہ مامون کا کیا مقصد تھا، امام نے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ یہ ہے ہمارا اصل موضوع۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ذرا کریں کہ مامون جو ہے نا، مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عالم آدمی تھا، علم دوست نہیں تھا۔ علم دوست تو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، یہ بادشاہ خود عالم تھا، بحث مباحثے کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 بادشاہ عالم گزرے ہیں، شہید مطہری نے اپنی کتاب میں بتایا، دنیا میں صرف 2 بادشاہ عالم گزرے ہیں جن کو عالم کہا جائے۔ علم دوست تو گزرے ہیں
جنہوں نے خود عالم نہیں تھے لیکن اپنے دربار کے اندر بہت سارے علماء کو رکھا ہوا تھا، سائنسدانوں کو رکھا ہوا تھا، وہ ہے بہت ہے، لیکن خود عالم صرف 2 گزرے ہیں۔ ایک روم کا بادشاہ جس کا نام تھوڑا سا عجیب و غریب ہے ان کے ناموں کے اعتبار سے، ایپکٹیکوس، یہ ایک عالم بادشاہ تھا، فلسفی تھا، ذہین، دانشور، اس نے کتاب بھی لکھی ہے اس نے۔ اور دوسرا جو بادشاہ جس کو عالم بادشاہ کہا جاتا ہے وہ مامون رشید، اور پکا عالم۔ اس نے اپنے دربار میں بڑے علماء رکھے ہوئے تھے، آپس میں مناظرے کرواتا تھا، کوئی بحث چھیڑ دی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو مزہ آتا تھا بڑا، خود پڑھا لکھا آدمی تھا تو اس کے ایسی پیسے کرنا، خود تخت پہ بیٹھا رہتا تھا، علماء کو بحث مباحثے کی دعوت خود سمجھتا تھا، سنتا تھا۔ پھر بعض اوقات ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس نے حضرت علی کی حمایت میں مناظرہ کیا ہے، اہل سنت علماء سے حضرت علی کی حمایت میں مباحثہ کیا ہے، مناظرہ کر جیت گیا۔ اسی لیے اہل سنت اسے، بہت سارے اہل سنت کو شیعہ کہتے ہیں، البتہ یہ وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ وہ بھی ہے کہ اس نے امام رضا کو اپنا جانشین بنایا، ولی عہد بنایا، تو کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ شیعوں والی باتیں ساری، مثلا ہمیں یقین ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا بلکہ ائمہ کا دشمن تھا، لیکن بظاہر اس کا چہرہ اس قسم کا تھا، یہ بہت ہی عالم فاضل آدمی تھا، حضرت علی کی حمایت میں بحث بھی کرتا تھا، اور متع کی حمایت میں اس نے بحث کی، تو اس لیے اسے بہت سارے اہل سنت عام طور پہ شیعہ بھی کہتے ہیں۔ اور ذہین بہت تھا، چالاک، ہوشیار، اس کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی بہت تھا۔ جب تک امین کی حکومت تھی تو لڑائی ہو رہی تھی، لیکن امین کی حکومت جب ختم ہوئی تو پورے عالم اسلام پر اس کی طاقت آ گئی، اس کا قبضہ ہو گیا، طاقتور بھی بہت تھا، چالاک حد سے زیادہ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ چالاک بہت تھا، ایسی چال بازیاں کرتا تھا، ایسی سازشیں بناتا تھا کہ اس کے اطراف کے نزدیکی بھی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کو سمجھاتے تھے تم کیا کر رہے ہو، تم نہیں سمجھتے، مجھے معلوم نہیں کیا کر رہا ہے، واقعی بہت چالاک آدمی۔ اب ایسا چالاک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں امام کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ یہ اس نے محبت میں نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے یقیناً بہت بڑی چال بازی ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، امام اس کو سمجھ گئے، ظاہر ان کے پاس بصیرت ہے، وہ سمجھتے ہیں باتوں کو، لیکن عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے۔ اب عوام الناس کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ سازش ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ کیا چاہتا تھا، امام نے کس طرح سے جواب دیا، اس پہ ہمیں گفتگو کرنی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، اس نے جو امام کو جانشین بنانے کے لیے مدینے سے بلایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں امام حسین کی کربلا کی تحریک کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی ہیں مسلسل، مثلا آپ کو معلوم ہے کہ توابین کی تحریک چلی، حضرت مختار کی تحریک چلی، اس کے بعد زید بن علی کی تحریک چلی، اس کے بعد ان کے بیٹے کی تحریک چلی، اس کے بعد ایک اور اہم تحریک چلی، اس کا یہ سارے بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے کی بہت اہم تحریک حسین بن علی شہید فخر کے نام سے، ان کا نام بھی حسین بن علی ہے، حسین بن علی، لیکن یہ شہید فخر کہلاتے ہیں۔ شہید فخر مدینہ کے قریب ایک علاقہ فخر کا، وہاں پہ یہ شہید ہوئے تھے۔ تو چونکہ آئمہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بڑا ان کا احترام کیا ہے، تو حسین بن علی جس طرح سے ان کا احترام، امام حسین کا احترام ہے، اس طرح بھی ان کا بھی بہت احترام ہے، لہٰذا یہ کافی مشہور شخصیت ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے مسلسل تحریکیں، سمجھ لیں کہ نہ بنو امیہ کو سکون تھا شیعوں سے،
نہ بنو عباس کو سکون تھا، نہ بنو عباس کو سکون تھا، نہ بنو امیہ کو سکون تھا شیعوں سے یہ لوگ ہمیشہ پریشان رہے۔ یہ جو بعض لوگ تاریخ لکھتے ہیں تو اس میں مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کبھی بھی مسلمان خلیفاؤں کو، خلفاء کو سکون نہیں لینے دیا، وہ اس کو نیگیٹو طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے کبھی بھی کسی ظالم خلیفہ کو سکون سے، اس خلفاء کے ساتھ ظالم کا لفظ بھی لگا دیا جائے تو زیادہ مناسب، ہم نے کبھی کسی ظالم خلیفہ کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ ہر خلیفہ کو، ہر ظالم خلیفہ کو جو سب سے بڑا خوف تھا کس سے رہتا تھا؟ شیعوں سے۔ شیعوں کی تحریک بڑی مضبوطی سے چلتی تھی، اور چونکہ شیعہ تقیہ بھی کرتے تھے، ائمہ نے ان کو تعلیم دی تھی کہ تقیہ بھی کیا کرو، تو اتنی آسانی سے قابو میں بھی نہیں آتے تھے، چھپے رہتے تھے۔ کچھ لوگ سامنے آ جاتے تھے، کچھ لوگ شہید ہو جاتے تھے، سب ختم نہیں ہو جاتے تھے، پھر بھی اندر اندر تحریک چلتی رہتی تھی خفیہ طریقے سے۔ پھر آہستہ آہستہ جب معاملہ ٹھنڈے پڑتے تھے تو یہ لوگ بل اوپر آ جاتے تھے۔ تو تقیہ کی وجہ سے ان کی تحریک ہمیشہ زندہ رہی، کبھی اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ، لیکن کبھی بھی ختم نہیں، چلتی رہی۔ بنو امیہ بھی پریشان، بنو عباس بھی۔ اب مامون نے کہا کہ مجھے اس تحریک کو اب ختم کرنا ہے۔ چالاک بہت تھا، اس نے کہا کہ میں کوئی نہیں کر سکا، میں یہ کام کروں گا، میں ایسی سازش کروں گا، میں ایسی چالاکی چلوں گا کہ شیعوں کی تحریک ہی ختم ہو جائے گی۔ کتنی بڑی چالاکی کی اس نے شیعوں کے سربراہ کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے شیعوں سے کہ بھائی تم لوگوں کو ہم سے بڑا اعتراض ہے نا، ہماری حکومت غلط ہے، لو جی اب تو تمہارا اپنا امام آ گیا ہمارے پاس، اب تو ہم صحیح ہو گئے، اب تو ہماری حکومت صحیح ہو گئی نا، تمہارا امام ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، جانشین ہے میرا، اور بولو۔ یہ اس کی بہت خطرناک سازش ہے، تشیع بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی، ان کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی۔ ان کی جو بیس ہے کہ خلیفہ ظالم ہوتا ہے، بنو امیہ بنو عباس یہ ظالم ہے، بیس ہی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے یہ بہت بڑی سازش کی۔ اچھا، امام قبول نہیں کر رہے تھے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس نے دھمکی دی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا۔ اب امام نے جب موت کی اس نے دھمکی دی، امام کو موت سے خوف نہیں ہے، لیکن موت وقت پہ آنی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ امام نے پھر اس کو قبول کر لیا، لیکن پھر اس کی اس سازش کا ایسا مقابلہ کیا کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ائمہ کی بصیرت کیسی تھی۔ ابھی آتے ہیں اس کے اوپر۔ تو شیعوں کی جو خاصیت آیت اللہ خامنہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ شیعوں کی تحریک میں دو اہم خاصیت ہمیشہ رہی ہے، یہ آج بھی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک مظلومیت، شیعہ کبھی ظالم نہیں رہے، شیعہ کبھی ظالم نہیں رہے، اکا دکا کوئی اچھا آدمی ہو کوئی برا آدمی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن شیعوں کی تحریک کے اعتبار سے کبھی کوئی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، کبھی تو مارے جاتے رہے، ظلم کیوں ہوا ان کے اوپر، دیواروں میں کیوں چنوائے گئے؟ بنو امیہ کے زمانے، بنو عباس کے زمانے میں ظلم ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی حمایت نہیں کی۔ کچھ ایسے تھے جو حاضر امام بن کے ان کے ساتھی بن گئے، لیکن ہمارے امام کبھی بھی ظالموں کے ساتھی، تو ہمیشہ مظلوم رہے، ظالم کبھی نہیں رہے۔ اچھا، مظلوم ہونے کی وجہ سے عوام کی ایک سوچ ہوتی ہے، عوام کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ کبھی عوام سے پوچھو تم ظالم کے ساتھ ہو، وہ بے وقوفی میں، حماقت میں ظالم کا ساتھ دے دے، کبھی منہ سے نہیں بولے کہ ہم نے ظالم کا ساتھ۔ وہ مظلوم کو ساتھ اس کی دلی حمایت ہوتی ہے۔ لہٰذا ائمہ کی مظلومیت، شیعوں کی تحریکوں کی مظلومیت کی وجہ سے عوام خود بخود ذہنی طور پہ، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ذہنی طور پہ ہمیشہ ان کو پسند کرتی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ دوسری بات، معصومیت، عصمت، ہمیشہ پاک و صاف رہیں گے لوگ۔ ہماری لیڈرشپ جو ہے ائمہ، وہ آپ کو کبھی بھی مال و دولت کے پیچھے نظر نہیں آئیں گے، حکومت کے پیچھے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کیا سوچا
کہ میں ان کو حکومت دے دوں تاکہ ظالم حکومت کی حمایت آ جائے, مظلومیت ختم ہو جائے. جب حکومت میں آ جائیں گے تو ان کو بھی ہماری طرح کے مزے لگ جائیں گے, جیسے بادشاہوں کو مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو بھی جانشین بنا دوں گا, ان کو بھی مزے لگ جائیں گے. جب ان کو مزے لگ جائیں گے تو یہ بھی ہماری طرح عیاشی میں پڑ جائیں گے. تو وہ جو معصومیت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. عوام کے دل سے ان کی محبت زیرو. کتنی بڑی سازش ہے. وہ نہیں پہچانتے کہ یہ امام عصمت کا پیکر ہے. وہ نہیں پہچانتے کہ یہ انسان کی سازش کو سمجھ لیتے ہیں. یہ کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کو ناکام کر دیں گے. لیکن بظاہر تو وہی کوشش کرتے ہیں نا. تو انہوں نے یہ کوشش کی, یہ اس کا مقصد تھا. اچھا, پورے ملک میں جہاں جہاں بھی اسلامی ریاست تھی وہاں مختلف جگہوں میں شیعہ تھے جو اعتراضات کرتے رہتے تھے, شورش کرتے رہتے تھے. کبھی وہاں پہ 100 آدمی کھڑے ہوئے, انہوں نے ایک شورش کھڑی کر دی, 10-15 کو مار دیا, 10-15 مر گئے, حکومت کے بندے مار دیے, پھر خود بھی شہید ہو گئے, جیلوں میں چلے گئے. یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اس نے سوچا کہ جب میں ان کو اپنے ساتھ لے آؤں گا تو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی شورش ہو رہی ہوتی ہے وہ سب خاموش کروا دوں گا میں کہ بھائی دیکھو یہ تو میرے ساتھ ہے. اچھا, پھر خود شیعوں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ خلافت ہمیشہ بری نہیں ہوتی, اچھی بھی ہوتی ہے. ہمارے امام ولی عہد بن گئے, ہمیشہ بری کو بری ہوتی ہے, یہ والی خلافت اچھی ہے. تو وہ جو خلافت کے ساتھ ناجائز کی غصب ہے, ہماری آئمہ کی حق کو غصب کیا گیا ہے, شیعوں کے اندر یہ سوچ ختم ہو جائے گی. یہ وہ اہداف تھے, اس میں سے کچھ اور اہداف کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ امام اس کے یا تو خلافت قبول کر لے یا جانشین بن جائے. اچھا, اب امام نے کیا طریقہ اختیار کیا, اس کی طرف چلتے ہیں. چند جملے اس کے بارے میں بیان کریں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. امام نے دیکھیں کیا کیا. امام جب مدینہ سے چلے ہیں نا, امام مدینہ سے چلے تو وہیں سے امام نے اپنا کام شروع کر دیا. کیسے؟ جب مدینہ سے چلے ہیں تو اب دیکھیں, مجھے فرض کر لیں کہ گورنر صاحب ہم میں سے کسی کے لیے گاڑی بھیج دیں بڑی سی, آگے پیچھے جو ہے وہ جس کے 4-5 پولیس موبائلیں ہوں, تو ہمارا تو خوشی سے جو ہے وہ ہم مجھ جیسے کہاں, آپ کسی بات نہیں کر رہا, مجھ جیسے کمزور نفس انسان کا تو خوشی سے برا حال ہو جائے گا کہ چلو بھائی گورنر صاحب نے بلایا, میں رہوں گا کوئی تھوڑی, میں تو خوش جاؤں گا, کپڑے شپڑے اچھے پہن کے, خوشبو لگا کر. کمزور نفس انسان, سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑے خوش ہیں, گورنر صاحب نے بلایا اس لیے. امام نے کیا کیا, بادشاہ نے بلایا ہے. کون سا بادشاہ؟ پورے عالم اسلام کا بادشاہ. پہلے 2 میں ٹکراؤ تھا, ٹکراؤ بھی نہیں ہے, امین ختم ہو چکا ہے, مامون کی حکومت ہے پوری. عالم اسلام کا بادشاہ بلا رہا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک اس نے لشکر بھیجا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے امام کو بڑے شان و شوق سے لے کر آؤ. یہ 2-4 موبائلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, آگے پیچھے لشکر چل رہا ہے. اب امام جب نکل رہے ہیں تو بظاہر کمزور نفس انسان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن امام جب نکلے تو امام نے کیا ظاہر کیا؟ امام جب نکلے ہیں تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے لیے گریا کرو, مجھے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا, میں جا رہا ہوں, بس جا رہا ہوں, گریا کرو. یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں, خوشی سے گریا کروایا. جب مدینہ سے روزہ رسول پہ گئے, وہاں جا کر اس کے بعد کہا مجھے مکے لے جاؤ, پہلے مکہ جاؤں گا. خانہ کعبہ سے جب روانگی ہو رہی ہے, الوداع کر رہے ہیں, خوب رو رہے ہیں. اچھا, اب یہ ایک آدمی, عام آدمی کوئی تھوڑی ہے, امام رضا ہے, فرزند رسول. جب وہ جاتے ہیں روزہ رسول پہ تو پوری قوم ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے, اچھے خاصے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے, سمجھ گئے کہ امام خوشی سے نہیں جا رہے. یہ پہلا کام امام نے کر دیا, امام خوشی سے نہیں جا رہے, وہ سمجھ گئے.
اچھا اس کے بعد پھر جب امام وہاں مرو پہنچے ہیں تو مرو پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ بن جائیں. امام نے انکار کر دیا. اچھا امام نے انکار کر دیا. خلیفہ یہ 2 مہینے تک مذاکرات چلے روایت کے مطابق. 2 مہینے روزانہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, امام کو وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا, امام منع کرتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. اچھا کوئی کام ایک آدھ دن کے اندر ہو جائے نا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. جتنا کوئی کام لیندی ہوتا چلا جائے, جس کو دور دور تک پتہ نہ ہو, بات آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ امام مان نہیں رہے, کہ چکر چل رہا ہے. ٹھیک, پھر اس نے برابر کہا کہ اچھا ولی عہدی قبول کرے, مجبور ولی عہدی قبول کی. لیکن جب ولی عہدی قبول کی تو ساتھ میں ایک شرط رکھ دی, ٹھیک ہے میں مجبور ہوں, ولی عہدی قبول کر رہا ہوں, لیکن میں کسی حکومتی کام میں دخالت نہیں دوں گا, کوئی کام نہیں کروں گا. مامون نے کہا کہ 2 مہینے پہلے خلیفہ بنانے میں لگ گئے, وہ تو ہوا نہیں, ولی عہدی بڑی مشکل سے قبول کیے. اس کا اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ چاہیں ولی عہدی. اس نے سوچا کہ آہستہ آہستہ بعد میں ان کو حکومت کے اختیارات دوں گا تو مزے ہماری طرح مزے لگ جائیں گے, ان کو بھی سب سیٹنگ ہو جائے گی, فی الحال آ تو جائیں. روایت ہے امام کو بہت اس معاملے میں ورغلایا. مثلا اس امام سے کہا کہ آپ کام کریں, یہ جو مختلف علاقوں میں آپ کے ماننے والے ہیں ذرا ان کو نصیحت تو کریں, اتنا شور شرابہ نہ کریں, شورش نہ کریں, تحریکیں نہ چلائیں. لیکن وہی مقصد جو اس کا اصل مقصد تھا. امام نے کیا جواب دیا, میں نے کہا تھا میں حکومت کے کام میں مداخلت, سازش ناکام, جو وہ کرنا چاہتا تھا مقصد پورا نہیں ہوا. ایک اور مقصد اس کا یہ تھا کہ امام کو جانشین بنا کے محدود کر دے. بادشاہ ہر ایک سے کو تھوڑی ملتا ہے, ولی عہد ہر ایک سے کو تھوڑی ملے گا. تو ان کا جو عوامی ایک فیکٹر تھا نا, عوام سے ملنا, عوام کے ساتھ رہنا, عوام کے مسائل سننا, ہر کوئی آ کے بتا رہا ہے مولا بادشاہ نے یہ کر دیا, بادشاہ کے اس کے اہلکار نے یہ کر دیا, مجھے مارا, مجھے جیل میں ڈال دیا, اس قسم کی بات ہے. امام کا چہرہ ایسا تھا نا, امام کی شکل ایسی تھی. اب جب امام ولی عہد بن جائیں گے, اب کوئی آ کے کہے گا, امام کیا کہیں گے, نہیں غلطی ہوگی, ان کی باتوں کی توجہ کرنے کی کوشش کریں گے, ظاہر حکومت کا حصہ ہے. امام نے بندی کام نہیں کیا, ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا, یہ سازش میں ناکام. وہ جو نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا, مشہور معروف واقعہ ہے, امام نے کہا ٹھیک ہے میں نماز اگر تو منع کیا, جب بہت اس نے مجبور کیا ٹھیک ہے پڑھاؤں گا, رسول کے طریقے سے پڑھوں گا, بسم اللہ. اب جو رسول کے طریقے سے آئے تو امام جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مجمع کا مجمع, اب انہوں نے رسول کا انداز دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے جا رہے, رسول کا فرزند, لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا, رسول کی اولاد میں نماز پڑھ رہے, بڑی خوشی ہوئی, لوگوں کے جوش و جذبہ پیدا ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ تو مصیبت آ گئی, میں نے کہا ان کو عوام کے درمیان بھیج دیا. اس نے پیچھے ہی کہا کہ آپ چھوڑیں, جیسے کہ آپ پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے, میری زبان میں اگر تھک جائیں گے, بہت لمبا ٹائم ہے, آپ ایسا کریں گے گھر جائیں, کوئی اور نماز پڑھا دے گا. اس کی یہ سازش میں ناکام ہے. خلاصہ یہ کہ اس نے جتنی بھی سازشیں کرنے کی کوشش کی, ایک کی چیز اشارہ کروں گا جو ہم نے سوالات میں بھی لکھا تھا. اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ امام کو جب مدینہ سے مرو بلایا, نیم ریوا, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر خلیفہ رہ رہا تھا, دارالخلافہ, مدینہ سے بلایا تو بیچ میں جو شیعہ علاقے آتے تھے نا, وہاں امام کو نہیں لے کر گیا. کوفہ شیعہ علاقہ تھا, بصرہ لے کر آیا, کوفہ نہیں لے کر آیا. ٹھیک ہے, تو مدینے سے چلے بصرہ کی طرف آئے, بصرہ سے اہواز سے یزد سے ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچے, نیشاپور سے آگے بڑھ کے سناباد ہوتے ہوئے جو ہے وہ مرو پہنچے. بیچ میں کوفہ نہیں لے کر گیا, شیعہ علاقہ تھا, شیعہ علاقہ تھا, نہیں لے کر گیا. شہر رے, یہ جو تہران کے ساتھ ہے, لے کے نہیں گیا, شیعہ علاقہ تھا. اب ظاہر اس کا مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ امام کے ماننے والے موجود ہیں, تو میں وہاں سے نہ لے کے جاؤں, ایسی جگہ سے لے کے جاؤں, وہ پہچانتا ہوں. معاملہ الٹا ہو گیا.
جن علاقوں سے امام کو گزار کے لے کے گئے وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے. اب ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ لوگ امام کو پہچاننے لگے. بصرہ کا واقعہ مشہور. بصرہ کا ایک شخص کہتا ہے مجھے رات میں خواب میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ جو بصرہ کے باہر وہ جو باغ ہے اس باغ میں رسول اللہ آئے ہیں. میں بڑا خوش ہوا, فوراً جو ہے وہاں پہنچا. جب وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک اپنے صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ عنایت فرما. تو رسول پاک نے ہاتھ میں کچھ مٹھی بھری ہو اس کو دے دی. اس نے گنی اور چلا گیا. خیر صبح اس کو پتا چلا کہ فرزندان رسول میں سے ایک شخص بصرہ کے باہر باغ میں آیا. اب اس کے ماتھا ٹھونکا, یہ کیا؟ کل میں نے خواب دیکھا رسول کو, ایسی باتیں سننے آ گئی. وہ فوراً پہنچا وہاں پر, دیکھا تو وہی باغ وہی دریا. اب وہ پہچانتا نہیں ہے فرزند رسول کو, نہ شیعہ ہے, بس یہ پتا ہے کہ اولاد رسول میں سے فرق آیا. ویسے ہی بیٹھے ہوئے چند افراد ساتھ ہیں, آگے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. کہا فرزند رسول ہمیں بھی کچھ عنایت کیجیے. ایک مٹھی بھر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اس نے گنی 18 تھی. حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ فرزند رسول کچھ اور بھی دے دیجیے. اگر میرے جد نے تمہیں زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. اب دیکھیں, اب یہ ایک واقعہ ہے. وہ ایک شخص جس نے یہ دیکھا وہ امام کو نہیں پہچانتا. اب کیا ہو گیا؟ وہ عاشق امام ہو گیا. محب امام نہیں تھا, محب امام ہو گیا. اچھا, جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انسان دوسروں کو بتاتا ہی نہیں, بتاتا, خاموش رہتا ہے. اگر میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے ظاہر نہیں خواب میں کیا کروں گا؟ آپ کیا کریں گے؟ بتائیں گے لوگوں کو, بھائی خواب میں یہ چیز دیکھی, یہ چیز دیکھی. اس کے ساتھ تو حقیقت میں واقعہ ہو چکا تھا. کتنے لوگوں کو بتایا ہوگا اسے؟ جس بصرہ میں کوئی محب امام نہیں تھا وہاں پہ امام محبوب بن گئے, محبوبیت پیدا ہو گئی. احواز آیا, وہاں پہ بھی ایران کا علاقہ ہے لیکن وہاں عرب رہتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی ہوا, بیمار پڑ گئے امام بیمار پڑ گئے. طبیب کو بلایا. امام نے کہا گنا ہے, گنا ملے گا؟ گنا اس موسم میں کہاں ملے گا؟ گنا اس موسم میں کہاں ملے گا؟ خیر امام کا نہیں, مل جائے گا, ڈھونڈو. 12 ڈھونڈا تو مل گیا. امام کا علاج ہو گیا. طبیب حیران پریشان. بیمار کو بیماری کا بھی پتا ہے, اس کے علاج کا بھی پتا ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ اس موسم میں گنا نہیں ہے لیکن شہر میں مل جائے گا, جاؤ گے. اس نے پوچھا کہ ہے کون؟ نہیں پہچانتا نا. اب جو امام کے ساتھ آئے گا یہ فرزند رسول ہے. دیکھا کس طرح سے امام اپنا تعارف کراتے چلے جا رہے ہیں. مامون چاہ رہا ہے کہ امام کو کوئی نہ پہچانے, کوئی کا استقبال نہ کرے, کوئی ان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے, اور امام ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ امام کی محبوبیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. نیشاپور پہنچے, پہلے سے ہزاروں آدمی کھڑے ہو گئے علماء. ہم فرزند رسول سے حدیث سنیں گے. آپ نے حدیث سنا, حدیث بھی ایسی سلسلۃ الزار, یعنی جس کا پورا سلسلہ سند جو ہے معصوم معصوم معصوم. مجھے میرے والد نے بتایا, ان کو ان کے والد نے بتایا, ان کو ان کے والد نے بتایا, معصوم معصوم سب. لوگ حیران, ایسی حدیث. پھر حدیث بھی کیا سنائی؟ لا الہ الا اللہ اسم, لا میرا کلمہ, میرا یہ کلمہ میرا قلعہ ہے. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا خدا کا فرمان وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. لوگوں نے لکھ لی حدیث. پھر کچھ وقفے کے بعد امام نے سر باہر نکالا اور کہا کہ بے شرط ہے, اس کی کچھ شرائط ہے, ایسے نہیں کہ پڑھ دیا اور اس کا حل. اس کی شرائط ہے. وہ شرائط انا من شروط ہے, وہ شرائط میں سے ایک شرط میں.
تو یہ وہ فاصلہ جس راستے سے امام گزر کے آئے، جو ہم نے سوال میں رکھا تھا کہ ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے، اس میں سے ایک یہ کہ امام نے ان جگہوں سے بھی فائدہ اٹھایا اور بہت اچھے طریقے سے۔ اب اس میں پسندہ کے گھر میں ایک خاتون تھی نیشاپور کے قریب، اس کے گھر میں امام وارد ہوئے، اس کے گھر میں ایک بادام کا پودا لگایا، واقعات بہت سارے ہیں۔ وہ بادام کا پودا ایک ہی سال میں درخت بن گیا اور اس سے بادام آنا شروع ہو گئے۔ اب سب کو علاقے والوں کو پتا تھا کہ یہ درخت کس نے لگایا ہے، فرزند رسول، جانتے مانتے نہیں ہیں، پتا تھا۔ اب جب ایک سال میں درخت بن گیا تو خوش ہو گئے۔ اب کسی کو بیماری تھی، اس نے اس کا بادام کھایا، ٹھیک ہو گیا۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بادام کھایا، اس کے معجزے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ پسندہ کے گھر کا درخت مشہور ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن چیزوں کو مامون نے اس لیے اپنی چالاکی کے تحت سازش کا اور منصوبے کا حصہ بنایا تھا کہ میں ان چیزوں کے ذریعے سے امام کی محبوبیت لوگوں کو دل سے ختم کر دوں گا، تحریک تشیع کو ختم کر دوں گا، تشیع کے سربراہ کو اپنا نائب بنا لوں گا، تشیع کو گمراہ کر دوں گا، تشیع کو خالی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ امام نے اس کے ہر حربے کو اپنی بہترین حکمت عملی سے ناکام بنا دیا، اور بالآخر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہ 201 ہجری کی بات ہے کہ اس نے بلایا تھا 201 ہجری کی مامون نے، اور 203 ہجری تک بھی امام کی ولی عہدی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے وہی کام کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی امام کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے اپنی حکمت عملی سے مامون کی تمام سازشوں کو ناکام ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔